حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ان قریب بیوقوف اور نادان لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے اس کو اس کے قبلے سے روک دیا جس پر وہ لوگ تھے۔ یہودی اور منافقین جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا کر کے مسجد حرام کی طرف کر لیا تو یہودی اور منافقین وابلہ کرنے لگے، اشکال کرنے لگے کہ آخر کون سی ایسی چیز تھی، کیا نوبت آ گئی کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا۔ تو اللہ کا فرمان ہے قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کے لیے ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینہ جو ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ میرا رخ جو ہے، میرا قبلہ جو ہے مکہ کر دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے بھی تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دیا اور مسجد حرام کو قبلہ کر دیا۔ جب یہ قبلہ کر دیا تو یہودی اور منافقین جو ہے واویلا کرنے لگے، شور مچانے لگے کہ آخر کیا نوبت آ گئی، کیا ایسی چیز پیش آ گئی جس کی وجہ سے بیت المقدس کو چھوڑ کر کے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا۔ میرے بھائیو، بیت المقدس کی قدر کرنی چاہیے، ہمارے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ ابراہیمی جو ہے ہو جائے تو بہتر ہوگا، لیکن آج کل جو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، ابھی جو موسم چل رہا ہے، فلسطینیوں پر جو ہے لوگ جو ہے ظلم کر رہے ہیں، بیجا ظلم کر رہے ہیں، اسرائیلی فوج وہاں پر اس طریقے سے فلسطینی مسلمانوں کو چکنا چور کر رہی ہے، تباہ و برباد کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہے مسلمانوں پر جو ہے بیجا ظلم و ستم جو کی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یہی مسلمان، یہی صحابہ کرام جو 313 تھے لیکن جو ہزاروں پر بھاری پڑتا تھا، آخر جو ہے مسلمانوں کی تعداد ابھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے مسلمان ہر جگہ جو ہے ظلم و ستم کو کاٹ رہا ہے، ظلم و ستم جو ہے ان پر کی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ لیکن مسلمان جو ہے اس چیز پر غور و فکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب فلسطین کا جو ہے بٹوارہ ہوا تھا 1947 میں، تو اس وقت جو ہے آدھا فلسطین جو ہے 48% جو ہے فلسطینیوں کو دیا گیا، اور 44% جو ہے کیا کہتے ہیں اسرائیل کو دیا گیا، اور کچھ پرسنٹ جو ہے UNO انگلینڈ والوں نے رکھ لیا۔ یہ بٹوارہ جب کس وقت کیا تھا، اس وقت ایسا بٹوارہ ہی کیا گیا تھا کہ بعد میں چل کر کے لڑائیاں ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی دیکھیے اس زمین کی خاطر جو ہے اسرائیل جو ہے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ مسلمان بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم فلسطین بھائیوں کے لیے آپ روزہ رکھیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بلاؤں کو دور فرمائے، اور ہر وہ جگہ جہاں پر مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسجدوں پر ظلم و ستم کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کریں۔ میرے بھائیوں، آج کل تو غیروں کی بات تو چھوڑیے، آج کل مسلمان کا اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ وہ لوگ بھی مسجدوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مدرسوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مدرسوں کے پیچھے لگ کر کے مدرساؤں کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کی جو ہے نگہبانی کرے گا، مسجدوں کی حفاظت کرے گا۔ کعبہ کو بھی توڑنے کے لیے ابرہہ آیا تھا ہاتھیوں کو لے کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کیا اور کعبہ کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو اگر کوئی توڑنا چاہے گا، اس کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے فلسطینیوں پر
اتنا ظلم کرتے کرتے جو ہے صرف اور صرف 12% جو ہے فلسطین بچا ہوا ہے. اب اسرائیل چاہتا ہے کہ اس پر بھی ظلم و ستم کر کے وہ بھی چیز کو قبضہ کر لے اور فلسطین کا جو زمین ہے جو جگہ ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کو تیاگ دینا پڑے گا. ایسا اسرائیل چاہتا ہے. میرے بھائیو دعا کیجئے جو فلسطین کا حق ہے وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ دلا دے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین مسلمان بھائیوں کو طاقت دے, ہمت دے کہ باطل سے لڑنے کا طاقت دے اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے بھائیوں یہ ایک وقت تھا کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا, اس وقت آپ جو ہے غور کیجئے گا اور دیکھیے گا اور سوچئے گا کہ میں نے کیوں ان یہودیوں کو قتل کیا تھا اور جو ہے کیوں میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہوں. اس سے آپ لوگ عبرت کریں گے. میرے بھائیوں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین مسلمان بھائیوں پر رحم فرمائے اور اسی طریقے سے جہاں جہاں مساجد کے راستوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے ایمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.